اس سے آگے سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا اہم ارشاد ہے۔ دیکھیں، ویسے تو الحمدللہ حضور کے غلام پورا سال ہی درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لیکن جب یوم میلاد آتا ہے تو پھر زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ کیا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ثابت ہے۔ یہ سورہ مریم ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یوم ولدہ، اسی سے ولادت، اسی سے میلاد ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یوم میلاد پر خصوصیت کے ساتھ سلام، آگے اسی صورت میں جا کے اسی طرح کا ارشاد، تھوڑا سا صیغہ مختلف ہے، وہاں والسلام علیہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی ارشاد ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یوم ولادت میں سلام کی بات ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور کا میلاد منایا جائے اور اس دن سلام پڑھا جائے، تو پھر یہ وفات بھی تو منانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات کا سوگ منانے کی 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی۔ بیوہ کو اجازت ہے، اس کی عدت زیادہ ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن وہ غم 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں، ازواج مطہرات کے علاوہ ساری امت کو۔ اور بھئی غم ہم تب منائیں جب حضور کے پردہ فرمانے سے وہ رحمتیں ہم سے چھن گئی ہیں۔ وہ رحمتیں تو آج بھی برس رہی ہیں۔ کریم آقا کی آمد کی برکت سے جو رحمتوں کی برکھا برسنا شروع ہوئی، وہ برس رہی ہے اور برستی رہے گی۔ اس لیے ہم تو بھی درود و سلام ہی پڑھیں گے، ہم تو یہی کہیں گے، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اس سے آگے سورۃ طٰہٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، تلاوت قرآن کرتے رہتے۔ اب کیا ارشاد ہے، سنیے اللہ تعالیٰ کس پیار سے اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ نے حکم فرمایا، سورۃ المزمل میں بھی اسی طرح کا ارشاد ہے کہ آپ تخفیف فرمائیں اپنے اوپر۔ تو سرکار کریم علیہ السلام ساری رات روتے رہتے، عبادت فرماتے رہتے۔ کس لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے۔ کبھی صلا کی غار میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی کہاں ہیں، کبھی حجرہ عائشہ میں، کبھی مسجد نبوی شریف میں تہجد کے نوافل ادا کیے اور رو رہے ہیں، امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اے غلام سوچ تو صحیح، ہم رات بھر بے خبر سوتے رہتے ہیں اور وہ رات بھر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ ہم رات کو شب بھر سوتے ہیں، امت کے وہ غم میں روتے ہیں، ہم جرم کریں وہ عفو و عطا، سبحان اللہ
سبحان اللہ، اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جس نے ہمارے دل کو جیلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ 14ویں صدی میں سائنس کو پتہ چلا کہ ہر انسان کے سیل میں 80% پانی ہے۔ سیل ہمارے جسم کی بنیادی اکائی ہے۔ سیلز ہمارے جسم میں کھربوں سیلز ہیں جو جڑ کر ہمارے جسم کو بناتے ہیں۔ تو سائنس کو اب پتہ چلا کہ سیل میں 80% پانی ہوتا ہے، اور ہر جاندار میں 50% سے لے کر 80% تک پانی ہے۔ یہ کب پتہ چلا؟ 14ویں صدی میں۔ اللہ کا قرآن 1500 سال پہلے بتا رہا۔ سنیے، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ میں پوری آیت کو نہیں پڑھوں گا، وہ پھر مضمون طویل ہو جائے گا، کچھ دیر پہلے اس پر بیان ہو چکا ہے، صرف ایک حصہ جو اس کے متعلق ہے، اس مسئلے کے متعلق۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا پانی سے انسانی وجود بنا ہے، جسم بنا ہے، اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا یہ ارشاد سنا کے بتا دیا۔ 15 صدیاں گواہی دے رہی ہیں جو قرآن اترا تھا وہ بھی سچ ہے، اور جس ہستی کے دل پر اترا ہے وہ بھی سچ ہے۔